مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو موافقات عمر میں سے گنا گیا ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا اختتام ہے اور محرم کا آمد ہے، تو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا جو یوم شہادت ہے اس کے معتبر رائے یہی ہے کہ آپ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے آپ نے پردہ کیا ہے۔ 26 کو آپ کے پر حملہ ہوا بدھ والے دن، اور آپ زخمی تھے۔ یکم محرم الحرام کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والا آدمی ابو لؤلؤ فیروز ایک مجوسی آدمی تھا، اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا کہ شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے نہیں رنگے گئے۔ تو آپ کا جو ایک مرتبہ اور مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بڑا عظیم، بہت عظیم۔ آپ نے اپنی زندگی کے 63 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور تقریباً 10.5 سال آپ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اور بے شمار فتوحات آپ کے دور میں ہوئی ہیں۔ آرمینیا ہے، یروشلم ہے، آذربائیجان ہے، مصر ہے، شام ہے، اور اس کے علاوہ کتنے علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئی ہے۔ آپ وہ واحد آدمی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کے اوپر 40 کا فگر مکمل ہوا، مسلمانوں کا 40 کا عدد، اور آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بأبی جہل بن ہشام، تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بدلی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام سے مشرف کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میری اور آپ کی عزت، دھرم، وقار، یہ کلمے کی وجہ سے ہے اور دین کی وجہ سے ہے۔ روپیہ، پیسہ، قوم، قبیلہ، ذہانت، فطانت، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور اس کا اظہار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ کہتے ہیں یہ وہی عمر ہے جس سے 5-6 اونٹ ایک لائن میں نہیں سیدھے ہوتے تھے، میں ایک کو سیدھا کرتا تھا، والد گرامی نے مجھے کہا ان کو سیدھا کرو، میں ایک کو سیدھا کرتا تھا، دوسرا پیچھے سے ہٹ جاتا تھا، دوسرے کو سیدھا کرتا تھا، دوسرا ہٹ جاتا تھا، اور آج 22.5 لاکھ کے قریب مربع میل زمین کے اوپر آپ جو ہے آپ نے خلافت کی ہے۔ تو یہ عزت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے اور دین اسلام کی برکت سے ملی۔ تو آج بھی جو مختلف ذرائع ہیں، آدمی سمجھتا ہے پیسے کماؤں گا تو عزت ہوگی، اس کے پاس رتبہ ہوگا تو عزت ہوگی، لیکن آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کھسے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک آدمی ہوتا ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ سلام کروں، میں اس کو سلام دوں، میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں۔ وہ عزت ہوتی ہے جو رب نے آپ کے دل میں اس کی ڈالی ہے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ اصل میں وہ عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ایک بڑے دور اندیش
ایک خلیفہ تھے، اور اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ تو یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک باغ میں تھے نبی کریم علیہ السلام، تو حضور نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کو سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ خوشخبری لے کر کے تھا تو شہر کی طرف چل بسے، تو جو بھی ملتا تھا تو اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کو اپنے جوتے بھی دیے کہ یہ نشانی کے طور پہ کہ ریئلی حقیقتاً یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ابو ہریرہ آ رہا ہے۔ یہ مطلب ایک وہ استناد تھا کہ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ پتہ نہیں ابو ہریرہ ویسے اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، آپ کو پتہ ہے ویسے سخت مزاج کے تھے۔ آپ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت ابو ہریرہ کو پیچھے گرا دیا اور آپ نے کہا کہ اگر یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی تو لوگ اعمال صالحہ سے، نماز روزے سے، حج زکوٰۃ سے پہلو طئی کریں گے، اور کوئی نماز کی طرف نہیں جائے گا، کوئی روزے کی طرف نہیں جائے گا، کوئی عبادت کی مشقت کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اسی کے اوپر انحصار کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بس ہم مسلمان ہیں اور ہم جنتی ہیں۔ حالانکہ نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، یہ سارے جو اسلام کے ارکان ہیں یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے انہیں واپس کیا، اور جب حضرت ابو ہریرہ واپس آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے شکوہ و شکایت کے لہجے میں یہ بات کی کہ عمر نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سراہا۔ عمر ٹھیک کہتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا عمر ٹھیک کہتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تائید بخشی، اور یہ مہر ہے اس بات کے اوپر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کی گوش گزار کروں گا، جس سے یہ سارے اعتراضات جو حضرت عمر فاروق کی شخصیت کے اوپر آتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں کرنا آسان ہے، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دنیا کو نظام دے کے جانے والا بندہ جس نے ہر چیز کو سسٹمیٹک اور ویل آرگنائز کیا، پراپر طریقے سے چیزوں کو چلایا، وہ چاہے آپ کا ڈاک کا سلسلہ ہو، ترسیل کا ہو، وہ چاہے آپ کا فوج کا سلسلہ ہو، وہ چاہے آپ کا بیت المال کا سلسلہ ہو، وہ چاہے آپ کا کوئی بھی ایک سلسلہ ہو، اس کو پراپر طریقے سے چلایا اور ایک رائج کر کے بتایا، جس کو آج بھی دنیا فالو کر رہی ہے، وہ بندہ، اس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی نبی ہوتا ہے اس کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 زمینوں میں ہوتے ہیں۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ ما من نبی الا وله وزیران فاما وزیران من اہل السماء واما وزیران من اہل الارض فاما وزیرایا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل واما وزیرایا فی الارض فهو ابو بکر و عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مہر ثبت کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اوپر، مرتبے کے اوپر، اور رہتی دنیا تک کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے گا
وہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں ضمناً ایک بات کروں گا، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں براہ راست کسی کا نام لوں، تاہم ہر بندے کی خلفاء جو ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بارے میں ایک رائے عام قائم ہے کہ ان کے بارے میں کون ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا طبقے بھی ہیں کہ جو بظاہر ہرزہ سرائی نہیں کرتے ہیں، لیکن عملاً وہ گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بالخصوص رضی اللہ عنہ، اور وہ طبقہ ہے کہ جو شور ڈالتا ہے کہ 3 طلاقیں دی گئیں بیک وقت 3 ہی ہیں، وہ ایک ہیں۔ میری مراد سلفی حضرات ہیں، جن کو آپ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اور سیکٹ کہتے ہیں، کہ بیک وقت 3 دی گئی طلاقیں وہ ایک ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ میں علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اور دلیل اس کے اوپر کیا دیتے ہیں؟ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ 3 طلاقوں کو رائج حضرت عمر نے کیا، تو لہٰذا حضرت عمر کی بات کو معنی نہیں رکھتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، لہٰذا ہم اس کو فالو کریں گے حضرت عمر سے پیچھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور کو۔ لیکن صرف ایک معصومانہ سوال ہے کہ کیا دین کو زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں یا آج کا ایک عام آدمی ہے؟ جس تک دین ان کی وساطت سے پہنچا ہے، اور یہ مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ 3 طلاقیں دی گئیں بیک وقت 3 ہی شمار ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، اور اس کو رائج کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت عمر کی بات وہ بات ہے کہ جس کی موافقت رسول اللہ اور جس کی تائید رسول اللہ کرتے ہیں، اور حضرت عمر کی بات اللہ رب العالمین کے قرآن بھی کرتا ہے۔ اس معاملے میں بڑے نہ صحیح، یہ اجتہادی ایک معاملہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے حدیثیں ملتی ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی رکھا، ایک نہیں شمار کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کی تائید فرمائی کہ عمر جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، یہ جو ابو ہریرہ آپ خوشخبری دے رہے تھے اس کو روک دو۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ موافقات عمر میں سے ہے۔ حضرت عمر کی رائے کے موافق اللہ رب العالمین نے قرآن میں تقریباً ایک حدیث میں آتا ہے 3 آیات اتاری، اور ایک میں آتا ہے 4 آیات اتاری۔ ایک یہ ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر، وہ اس کے قریب نماز کی جب بات ہوئی تو یہ رائے تھی حضرت عمر فاروق کی کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس کو مصلی جائے نماز بنا لیں، یہاں ہم نماز پڑھا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بنا سکتے ہو، بنا لو۔ بدر کے قیدیوں کی بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، قرآن نے اس کی موافقت کی کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ سے کوئی چیز صحابہ کرام چونکہ مسجد نبوی میں معاملات ہوتے تھے تو کئی دفعہ جس طرح بھی مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں یہاں تو مسجد میں تو میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار گھر سے فلاں چیز لے کے آ جائیں، اس طرح ظاہری بات ہے معاملات تو ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مزاج کا آدمی آتا ہے، لہٰذا ازواج مطہرات کو پردے کو حکم دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتاری وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ،
کہ جب وہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب وہ آپ سے کوئی چیز مانگنے آئیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی، اس رائے کے مطابق قرآن کی آیت اتری۔ تو وہ بندہ جس کی رائے اللہ رب العالمین اس کو قبول کر رہا ہے، وہ بندہ جس کی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر رہے ہیں، تو اس بندے کی رائے کو 14ویں صدی کے اندر آنے والا ایک عام آدمی اگر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، وہ چاہے طلاق کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کہ نہیں یہ عمر کی رائے ہے، تو شاید اس کو یہ بھول گیا ہے کہ میرے پاک نبی نے زندگی میں مورد تصدیق ثبت کی تھی، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا جو میں دوں اس کو بھی تھامو، جو میرے خلفاء دیں اس کو بھی تھامو۔ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت کو اپنانا بھی لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا بھی لازم۔ تو اس حدیث سے دو باتیں اور دو مسئلے بڑے واضح ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی رائے، سنت، سیرت یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی طریقے سے خلفاء راشدین جو ہیں ان کی جو سنت ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کی شان میں بات کرتا ہے تو میرے پاک نبی آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا گئے راشدین المہدیین، کہ رشد و ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ بات میں نے ضمناً اس لیے کی کہ بہت سارے لوگ جب پھنستے ہیں وہ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جی نشے میں تھا، اچھا اگر وہاں سے بات نہیں بنی، میں غصے میں تھا، وہاں سے بھی بات نہیں بنی، پھر ایک ایسے سیکٹ اور ایسے اسکول آف تھاٹ کے بعد ساری زندگی اہل سنت کے اوپر رہے، لیکن جب پھنسے ہیں تو ایک ایسے اسکول آف تھاٹ کے پاس جائیں گے جو 3 کو 1 کہہ کے اور بیوی کو حلال کر کے ان کو کہیں گے کہ جاؤ اور یہ حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل سراسر درست نہیں ہے۔ حقیقی شرعی طور پہ رہنمائی یہ میرا حق بنتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، کوئی آخر حضور نے کوئی چیز دیکھی ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام نے مانگا ہے نا، مراد رسول کہلاتے ہیں، مراد رسول کہلاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے نعرہ تکبیر جس بات پہ بلند ہو نا، بھی ہم بہت ساری مجلسوں میں آپ بھی سنتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کئی دفعہ جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے وہ محفل کو اٹھانے کے لیے لگاتا ہے، کئی دفعہ مولانا اپنی وہ کہتا ہے اب نعرہ لگاؤ جی، لیکن نعرہ تکبیر یہ دین کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے لگا تب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، تو ادھر جو 39 بندے بیٹھے تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا، اس اللہ اکبر سے جو ہے وہ مکہ کی جو ہے وہ وادیاں گونج گئیں۔ بحث جو ہے نعرہ تکبیر کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے۔ تو آپ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور آپ کا یوم شہادت اور آپ کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، یا اللہ شہادت، اور شہادت بھی تیرے پاک نبی کے شہر میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، شہادت بھی ملی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ میں ملی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی مہربانی کی حضور نے اپنے پہلو میں جگہ بھی مرامت فرمائی ہے۔ تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس عظیم ہستی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔